تعظیم کر لگے مرضی ہے تیری سوا بے محمد وآل محمد علی کے سر کا زیب و زین زندہ ہے علی کے سر کا زیب و زین جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کے ان بے زبان کتابوں سے نہ پوچھ وقت کے ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کے ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے علی
سماعت ان شاء الله مساعد بس تصور شيء زندگی کے سیر و شام کی دولت ہے شباب زندگی کے سیر و شام کی دولت ہے شباب قلب انسان کے لیے باعث فرحت ہے شباب زیر کے خواب پریشان کی راحت ہے شباب حاصل عمر روا وقت کی قیمت ہے شباب یہ وہ عالم ہے کہ احساس جوان ہوتا ہے یہ وہ عالم ہے کہ احساس جوان ہوتا ہے اس کی ہر سانس پہ جنت کا گمان ہوتا ہے زندگی کے سحر و شام کی دولت ہے شباب لیلا کا قمر جان سے پیارا اکبر رشک فردوس بہاروں کا نظارہ اکبر آنکھوں کا زینب مزدر کے ستارہ اکبر شاہ والا کی ضعیفی کا سہارا اکبر اور زینب سے احمد ثانی کی دعا کرتی تھی ماں بھی سجدے میں جوانی کی دعا کرتی تھی زندگی کے سحر و شام کی دولت ہے شباب نام تھا آپ کا اللہ کی عظمت کے لیے کام تھا آپ کا معبود کی اطاعت کے لیے حسن تھا آپ کا تفہیم رسالت کے لیے نور تھا آپ کا تکمیل شہادت کے لیے اور یہ علی تھے پسر حضرت شبیر بھی تھے یہ علی تھے پسر حضرت شبیر بھی تھے ہو احمد مختار کی تصویر بھی تھے زندگی کے سحر و شام کی دولت ہے شباب اور والد دشت بالا ہو گئے جب اہل حرام اتر مقتل کی زمین پر علی اکبر کے قدم ماں کا دل دھڑکا ہوا چشم پدر بھی پرنام بلچیاں لے کے نظر آنے لگے اہل ستام اور نوک پر جب کبھی بلچی کی نظر جاتی تھی قلب میں مادر بزدر کے اتر جاتی تھی زندگی کے سحر و شام کی دولت ہے شباب اور صبح عاشور کو دی جب علی اکبر نے عذاب ماں تصدق ہو کہا جب سنی مادر نے عذاب رکھ دیا سجدے میں سر جب سنی سرور نے عذاب مرحبا کہہ کے سنی خلد میں حیدر نے عذاب ہو گیا دشت بالا باغ علم کی تصویر جا کے افلاک سے ٹکرائی افلاک سے ٹکرائی صدائے تکبیر زندگی کے سحر و شام کی دولت ہے شباب وہ بھی وقت آیا کہ مرنے کی رضا لے کے چلے لشکر شام سے لڑنے کی رضا لے کے چلے سب عزیزوں سے
چڑھنے کی رضا لے کے چلے، خدا کے کوثر پہ اترنے کی رضا لے کے چلے، چھوڑ کر خلد باری ساقی کوثر نکلے، باری کھولے ہوئے جنت سے پیغمبر نکلے، زندگی کے سحر و شام کی دولت ہے شباب، فوج اعداء کی طرف بڑھنے لگا جب رہبر، تیز ہونے کو ہی تھی اسب کے جس دم رفتار، کانوں میں آتے سنے پاؤں کے جس وقت ایک بار، مڑ کے دیکھا تو گیا قلب کا سب قرار، دل کو پکڑے ہوئے مغموم چلے آتے ہیں، دل کو پکڑے ہوئے مغموم چلے آتے ہیں، پیچھے پیچھے شہباز لوگ چلے آتے ہیں، زندگی کے سحر و شام کی دولت ہے شباب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہا جائے گا حسینی حسین پائے گا سر، ہر مومن کی یہی پکار، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، دنگیر تمہیں کیا فائدہ دیتی آؤ میں بتاؤں، ہم نے گردن کاٹ کے اسلام نہیں بنایا، ہم نے ہاتھوں میں بند تھما کر اسلام نہیں بنایا، ہم نے اپنا بدن زخمی کر خون بہا کر پوری دنیا کو بتایا ہم نے اسلام بنایا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان جعل له العقل والبرهان خالق الكون والمكان مالك الحسن والإحسان بارئ المن والامتنان على النبي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الهداة المهتدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلوات محمد اللهم حسن أول ظالم من أعينه وتابعه ولم الثاني والثالث والرابع والرحمن الذي دفع مصابة وبيد الله وزياد شمنا وعلى أبي سفيان وعلى ذيات وعلى مرمان الرحمن إكسابات کسی ملاقات کی ہے دیکھیے میں نے کسی مجلس میں چیز ذکر کبھی مجلس میں ذکر کی تھی کہ جب کوئی چیز جہاں ہمارے طرز کی آزادانی ہوتی ہے وہاں وہی چیز رائج ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. مثال دیتا ہوں کوئی چیز صرف فتح پور میں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اتفاقی صرف فتح پور میں ہو رہی ہے باقی کوئی، لیکن اگر ہر جگہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور آج جو میں کہنے جا رہا ہوں اتفاق سے یہ صرف ہند و پاک میں ہی نہیں ہے، ایران چلے جائیے، عراق چلے جائیے، دنیا میں جہاں جہاں ایشیا نے رہ کر رہا علیہ السلام ہیں،
وہاں پر یہ چیز آپ پائیں گے. وہ کیا ہے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے تو مجلس کے آغاز میں کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کی تلاوت. لیکن مجھے یہ بیان نہیں کرنا تھا، لیکن بات آئی تو میں عرض کرتا چلوں. جو قرآن مجید میں میرا موضوع ہے میں میرا گفتگو نہیں کروں. ہوتا یہ ہے کہ ابتدا میں اس سلسلے میں جب میں نے تحقیق کی، علماء سے دریافت کیا تو انہوں نے ایک بنیادی وجہ یہ بتائی کہ اس لیے یہ چیز ہے کہ ہر مجلس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کروائی جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی نماز بغیر سورہ حمد کے لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، یعنی مکمل لاجک اور منطق. اس لیے بار بار تکرار کرائی جاتی ہے. چاہے دن بھر میں 10 مجلس ہیں تو 10 بار سورہ حمد کی تلاوت کرائی جاتی. کیوں؟ تاکہ انسان مجلس کے بہانے کم سے کم صحیح سورہ حمد پڑھنا سیکھ لے. لیکن میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے فاتحہ، مجھے نہیں پتا کس سپیڈ سے کبھی کبھی پڑھتے ہیں لوگ کہ ابھی ہمارا یعنی جو بھی پڑھتا ہے خطیب کے عالم پتہ چلا وہ اہدنا الصراط پہ پہنچا. یار بڑا سوال اللہ صلی اللہ کون سی ہوگی رہتا ہے، ایسا کوئی شارٹ کٹ ہو تو نہیں بتا دیجیے. زبردستی کیوں اتنا لمبا چوڑا پڑا. مجھے یاد آ رہا ہے مولانا صادق حسن صاحب خدا ان کی حفاظت کرے، پاکستان بہت مشہور خطیب ہیں. انہوں نے قصہ بیان کیا تھا کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں اعمال کے سلسلے سے یعنی شبوں میں گئے، وہی شہر گئے تھے، مطلب یاد آ رہا ہے وہی تھے. وہاں میں نے بتایا کہ آج کے شب کے اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ انسان 1000 بار یا 10,000 بار سورہ انا انزلنا بھی پڑھے. شب 23 کے اعمال میں ایک عمل یہ ہے بھائی، ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان 1000 بار یا 10,000 بار سورہ انا انزلنا بھی پڑھے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر 10,000 بار وہ سورہ انا انزلنا پڑھے گا تو کیا پھر وہ نمازیں پڑھے گا، کیا دیگر دعائیں پڑھے گا، کیا دیگر سورہ پڑھے گا؟ بھائی رات تو چھوٹی ہو رہی ہے، رات بڑی بڑی ہو جائے گی. لیکن چلیں اتفاق یہ ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے بس تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، 3 گھنٹے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے. انہوں نے ایک بات کہی کہ آج تک یعنی میں دنیا میں کئی جگہ گیا، آج تک مجھے نہ ملا کہ کوئی کہے کہ میں نے شب قدر میں 10,000 بار انا انزلنا پڑھ لیا. لیکن وہ صاحب ایسے تھے کہ 2 گھنٹے بعد آئے، انہوں نے کہا مولانا میری 10,000 بار انا انزلنا کوئی ٹینشن میں آ گئے. یہ کیسے آپ کی سورہ اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ حضور کچھ بتائیں گے، ایسا کوئی شارٹ کٹ ہم کوئی بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں صاحب، اللہ ہر جگہ چھوٹ دیتا ہے، ہم یہاں چھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. سورہ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تم الفجر ہوگی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ حتہ مطلب بیچ کا ہے، شروع کا پڑھ لیا آخر کا پڑھ لیا 10,000 بار پڑھ لیا. تو ایسے میں تو انسان 1,00,000 بار پڑھ لے تو پتہ ہی نہیں چلے اس کو ثواب پڑھ دے محمد. تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی رفتہ رفتہ عرض کر رہا ہوں. چھوٹے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی فائدہ اٹھائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سورہ حمد میں 7 شیطانوں کے نام آتے ہیں، لہذا آرام آرام سے پڑھنا چاہیے. جب آپ اس کی تہ میں جائیں گے تو آپ پائیں گے کوئی روایت نہیں ہے اس کے لیے، کوئی حدیث ہو یا جس میں کہا گیا ہو کہ سورہ حمد میں 7 شیطانوں کے نام آتے ہیں. ابلیس کا نام خود قرآن مجید میں موجود ہے تو سورہ حمد میں آ گیا تو کون سی بڑی بات. شیطان کا نام موجود ہے، ابلیس کا نام موجود ہے، خنزیر موجود ہے، لفظ خنزیر موجود ہے. جب قرآن مجید میں موجود ہے تو سورہ حمد میں اگر نام آ رہا ہے کون سی بڑی بات ہے. لیکن علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ انسان کم سے کم تمام سوروں میں سورہ حمد کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھے. بہت غور سے سنیے گا، آپ کے کام کی بات ہے چھوٹے بھائیوں کے لیے. کیونکہ تمام سورہ مبارکہ قرآن مجید کے اپنے اندر جامعیت ہے، لیکن جو جامعیت ہم سورہ حمد میں دیکھتے ہیں وہ عجیب و غریب جامعیت ہے. سورہ حمد سب سے پہلا وہ سورہ جو پورا اور مکمل نازل ہوا وہ سورہ حمد ہے. اور کہیے گا میری بات میں شاید کوئی نازک بات ہو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. یوں کہا جاتا ہے کہ سورہ علق کی چند آیات ہیں کہ جو نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی. صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ آیات نازل ہوئی. اور آپ یقین جانیں امت اس مسئلے کو سلجھا نہ پاتی.
بھائی ہم اور آپ جو 27 رجب میں جو نظر کرتے ہیں، 27 رجب کو جو نظر ہوتی ہے ہمارے ہاں، اگر جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کی ہے، وہ معراج کی نظر نہیں ہوتی، در حقیقت وہ عید مبعث کی نظر ہوتی ہے، بعثت کی نظر ہوتی ہے۔ اس میں ہوا کیا تھا؟ سن لیجیے، چونکہ یہ ایسی چیزیں سال بھر کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ پیغمبر کو پروردگار عالم نے آفیشیلی اپوائنٹ کر دیا تھا کہ آج سے آپ نبی ہیں، اور یعنی کھل کے کہہ دیجیے کہ میں نبی ہوں اور پیغام پہنچائیے۔ آفیشیلی کا مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پہلے بھی نبی تھے، لیکن آفیشیلی کا آپ اناؤنس کر دیجیے۔ اور قرآن مجید کی چند آیات ماہ رجب میں نازل ہوئی پیغمبر کے پاس۔ اب امت اس مسئلے میں الجھ گئی کہ بھائی ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کب نازل ہو رہا ہے، کس مہینے میں نازل ہو رہا ہے؟ رجب میں، بولیے میرے ساتھ، رجب المرجب میں، ایک بات۔ دوسری طرف یہی قرآن مجید کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو آپ دونوں چیز کو آپ کیسے ملائیں؟ میں بات کو آسان نہیں کر پائے۔ یعنی ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز کب سے ہوا؟ رجب میں، رجب المرجب کے مہینے میں، یعنی ماہ مبارک رمضان کے 2 مہینے پہلے، اس لیے رجب، شعبان المحرم، پھر رمضان کریم آتا ہے۔ تو یہ تو الگ الگ باتیں نہیں ہو گئی، ایک طرف رجب میں نازل ہوا اور پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورے قرآن کو شب قدر میں نازل کر دیا۔ تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ ساری امت حیران سرگردان تھی کہ معاملہ حل کیسے کیا جائے، یہاں تک کہ اسی کا دروازہ یاد آیا جس کا دروازہ ہمیشہ امت کو یاد آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے وقت کے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، یا اور بھی ممکن اس سے پہلے بھی حدیث واردہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، کہا وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ میں اس کو اس طرح نہیں عرض کروں گا کہ نقطے کی طرح عرض کروں اور آپ حضرات زیادہ تحسین دے، چونکہ یہ چیز ذہنوں میں محفوظ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، بجائے کہ نقطے کی شکل آپ کے سامنے بیان۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ جو چند آیتیں سورہ اقرا کی نازل ہوئی ہیں وہ بطور قرآن نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ پیغمبر کو بشارت دینے کے لیے نازل ہوئی تھی، وہ تب قرآن نہیں نازل ہوئی۔ اور یہ جو رمضان کی بات ہو رہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ پروردگار عالم نے قرآن کو بطور قرآن نازل کرنے کی بات کی۔ مسئلہ حل ہو گیا، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو سورہ حمد کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ تحقیق کے بعد علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جو سورہ پورا نازل ہوا وہ سورہ حمد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے سورہ حمد سب سے پہلے نازل ہوا، دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کی گئی کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نماز امت پہ بعد میں واجب ہوئی ہے، مگر پہلے ہی غار میں جا کے رسول اللہ مولا کائنات اور جناب خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رے فضیلت مولا کائنات، یعنی امت پہ نماز بعد میں فرض ہوئی ہے، اور یعنی نماز اتنی محبوب عبادت ہے کہ امت پہ بعد میں فرض ہوئی۔ امت پر واجب ہونے سے پہلے ہی پیغمبر اسلام یہ شرف تنہا جناب خدیجہ اور مولا کائنات کو ملا ہوا ہے کہ امت پہ نماز بعد میں واجب ہوئی ہے، پہلے ہی یہ 3 ہستیاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نماز پڑھتے تھے اور نماز بغیر سورہ حمد کے نہیں ہو سکتی، تو اس کا لازمہ یہ نکلا کہ سورہ حمد پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ سورہ حمد پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، اور سورہ حمد کی جامعیت کے سلسلے سے یہ کہا گیا، حالانکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، اس میں غلطی آپ کی نہیں، غلطی ہمارے طرف سے۔ ہم نے مردوں کے لیے اتنا سورہ فاتحہ پڑھوایا، اتنا سورہ فاتحہ پڑھوایا، اتنا سورہ فاتحہ پڑھوایا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سورہ حمد کا تعلق مردوں سے ہے یا نماز سے۔ سب آپ پڑھیں ہم اور سب بات کرتا ہوں، ایک اور سلوات پڑھیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ حمد کے سلسلے سے کہ سورہ حمد کے لیے ارشاد ہوا کہ سورہ حمد، چونکہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی مر گیا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دی، ابھی ذرا صاف کر دی کہ خدا نہ خواستہ جیسے اگر کوئی مریض ہو، اللہ نہ کرے، میں برابر اس چیز کو کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کے پڑھ کر فلاں صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کر دوں، بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ آج یہ رواج بدل کیسے گیا۔ اب کہیں خدا نہ خواستہ وہ مریض جس کی شفا یابی کے لیے سورہ حمد کی تلاوت کروائی گئی ہے،
اللہ نہ کرے چلا گیا اس دنیا سے، تو یقین جانے ماتھا پڑ جائے گا، یہی الٹا ہی پڑ جائے گا کہ دیکھا ایڈوانس میں جب سورہ فاتحہ پڑھوائیں گے تو ملک الموت تو ایڈریس آ ہی جائے آئے اور قبض کر لی۔ جبکہ حقیقت امر یہ ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اچھے مطالب دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں کہ سورہ حمد کے لیے ارشاد ہوا کہ سورہ حمد کے اندر اتنا بڑا، اتنے مطالب موجود ہیں، اتنے فضائل موجود ہیں، اتنے مراتب ہیں اس کے کہ اگر انسان مردے کے سرہانے بیٹھ کے سورہ حمد کو پڑھے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو غیرت نہ کرے۔ سورہ حمد اگر پڑھ رہا ہے مردے کے سرہانے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو غیرت نہ کرے۔ اتنی وسعت اور طاقت پروردگار عالم نے سورہ حمد کو دی، اور کیوں نہ دے؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ آپ لوگ اس حدیث کی تضعیف کرتے ہیں، جبکہ حقیقت امریہ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ نے، آیت اللہ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ نے باقاعدہ طور سے اپنے درس کے درمیان اس چیز کو واضح کیا، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ یعنی یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے، اس حدیث کے سلسلے سے انہوں نے تقریباً کئی دروس میں اس کے سند پر بحث کی ہے کہ بعض لوگ غیروں کو دیکھ کر کے اپنی چیزوں کی تضعیف کرنے لگتے ہیں۔ تضعیف کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ روایت جو ہے وہ تھوڑا سا زیر سوال ہے اور اس طریقے کی باتیں ہوں، جبکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ روایت بالکل مسلم ہو گیا۔ جو کچھ بھی پورے قرآن، اب اس لیے کہ کہنے والا پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہے، جناب ابن عباس حبر الامہ، جس کو پوری امت مفسر تسلیم کرتی، وہ خود راوی ہیں، کئی طرق سے روایت آئی، انہوں نے کہا ہے مولا کائنات سے مولا سورہ حمد کی تفسیر بیان کری۔ اب لکھا راوی نے کہ جب مولا نے شروع کی سورہ حمد کی تفسیر، پوری رات گزر گئی اور وہ دو سالوں بیٹھے رہے۔ کیا منظر رہا ہوگا، علی جیسا بیان کرنے والا ہو، ابن عباس جیسا سننے والا، کیا حسین منظر رہا ہوگا۔ اب مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، جناب ابن عباس سن رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی یعنی نماز کا وقت طلوع ہونے کا، یعنی بالکل نماز کا وقت آ گیا، قریب آ گیا۔ تو اب جناب ابن عباس نے ہاتھ جوڑا کہ مولا اب بس میرے ظرف میں اس سے زیادہ وسعت نہیں۔ پتہ چلا کمی ابن عباس کے ظرف میں تھی، علی کے بیان میں نہیں تھی۔ کاش میں بات پہنچا لے جاؤں، یعنی آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ ابن عباس ابھی تو بسم اللہ کے باقی تفسیر پوری نہیں ہوئی، بسم اللہ کے باقی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہی قرآن مجید، ابھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے سارے مسائل موجود ہیں۔ طالبانی پھر سے آئے، مجھے سیاسی مسائل کی گفتگو نہیں کرنی، بس ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ پھر سے آئے اور وہ قبضہ کر لیا ساری چیزوں میں۔ آپ مجھے بتائیے جو کچھ بھی انہوں نے امت کے ساتھ کیا تھا، پہلے جو کچھ بھی کر رہے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہی قرآن مجید شریعہ اور قرآن مجید کی تو بات کرتے ہیں۔ بتائیے کیا قرآن مجید نے واقعی یہی سکھایا تھا؟ جس سے پہلے کیا وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی جانب سے کچھ بھی پیش کر رہا ہوں۔ گردنیں اتار رہے ہیں، کہیں قرآن نے سکھایا۔ بے گناہوں کو مار رہے ہیں، قرآن نے سکھایا۔ زبردستی عبادت گاؤں میں جا کے بمبلاسٹ کر رہے ہیں، کس نے سکھایا؟ قرآن مجید نے سکھایا۔ تو جو دلیلیں دے رہے ہیں وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ متوجہ چاہتا ہوں میرے سے، وہ قرآن مجید سے ہی دلیلیں دے رہے ہیں۔ بھائی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ بات یہ کہ قرآن کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ قرآن مجید دوسروں کو زبردستی گردن اتارنا سکھاتا ہے؟ قرآن مجید جب وہ اقرار سکھاتا ہے؟ کیا قرآن مجید اسلام کا چہرہ مسح کرنا سکھاتا ہے؟ اور یہ تو انہوں نے بعد میں کہا، قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہی قرآن مجید کے کلمات و آیات میں، جس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اے میرے بابو، گمراہ ہوگے کون؟ آواز قدرت آئی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو، سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ شیطان رجیم سے اپنے آپ کو دور کرو، یعنی اللہ سے پناہ مانگو اور شیطان رجیم سے دوری اختیار کرو۔ یہ امت بیچاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب اتنے ہی سمجھی کہ کوئی ابلیس تھا، اسی سے جو ہے وہ کہہ دیا جائے اے میرے پروردگار ابلیس رجیم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور پناہ مل جائے۔ جبکہ جب اس کی آپ تفسیر میں جا کر کے کئی چیزیں دیکھیں گے تو پروردگار عالم یعنی اسرار و رموز ہیں اس سورہ حمد کی بسم اللہ میں، اسرار و رموز ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ جو قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار ہے، ایک سورہ میں نہیں ہے، سورہ توبہ میں نہیں ہے، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ تو 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، اور یقین جانے
114 بار آیا ضرور ہے مگر ہر بسم اللہ کے اپنے معنی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اب ہر جگہ آپ کہیں کہ وہی مانا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے تمام لوگ بیان نہیں کیے جا سکتے. جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے حکم یہ دیا، اس لیے ہمارے یہاں استعاذہ کو بہتر قرار دیا گیا. جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو بسم اللہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پہلے استعاذہ کرنا ہے. کہا استعاذہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا پہلے شیطان سے بیزاری اختیار کرنا. میں نے کہا اور آسان کر دیجئے. میں نے کہا چلیے آپ کو ہم ایک ایسے لفظ بتا دے رہے ہیں جس کو ساری امت جانتی ہے، اگرچہ اب تلفظ پیدا کر لیا. وہ کیا ہے؟ پہلے شیطان سے تبرہ کیجئے. پہلے شیطان رجیم سے تبرہ کیجئے. معبود اگر تبرہ نہ کیا تو کیا نقصان ہوگا؟ کہا اگر تبرہ نہ کیا، شیطان سے دوری اختیار کیے بنا تم نے قرآن مجید کو پڑھا، یاد رکھنا جو قرآن تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے اسی قرآن کے ذریعے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پتہ چلا قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے دشمنان خدا سے دوری اختیار کرنا ضروری، ان سے بیزاری اختیار کرنا ضروری. اب آئیے، اب آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا. اب اس کے بعد آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم. آپ کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے، یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. بات اگر پہنچا لے گیا تو میں خوش نصیب ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیے ریٹن میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بے اسم اللہ، یہ بھی لکھا ہوتا ہے نا، اگر جماعت کے کو مطلب مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر جو لکھا ہوتا ہے وہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ با اسم اور اس کے بعد اللہ. اے معبود، جب تجھے نہیں نام سے شروع کروانا تھا تو پہلے اللہ ہی رکھ دیا ہوتا. کاش اپنی بات پہنچا لے جاؤں. یعنی اگر تجھے اپنے ہی نام سے شروع کروانا تھا تو اللہ کو پہلے رکھا ہوتا، یعنی ریٹن میں بھی اللہ کو پہلے رکھ دیا ہوتا، تاکہ جب ہم شروع کرتے تو پہلے کیا کہتے؟ اللہ. مگر پروردگار عالم نے اللہ کو نہیں رکھا، بلکہ پہلے بے کو رکھا، بے کے بعد اسم کو رکھا، اسم کے بعد اپنے نام کو رکھا. کیوں؟ کہا شاید، مفسرین نے کہا شاید اس کی وجہ، تعبیر میں کہا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ پہلے شیطان رجیم سے بیزاری اختیار کی جائے اور اس کے بعد بے سے گزرا جائے. بے سے گزرنے کے بعد اللہ تک پہنچا جائے. کہا بھی بات بات نہیں ہوئی. کہا یوں سمجھیے، مولانا نے فرمایا جو کچھ بھی کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ بھی سورہ حمد میں ہے وہ سورہ حمد کی بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بھی سورہ حمد کی بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں. یعنی مجھے کہنے دیا بات فاضل دیگر کہ شاید پروردگار عالم چاہتا ہی ہے، جب نہیں وہ چاہتا یہ ہے کہ پہلے دشمنان خدا سے بیزاری اختیار کیا جائے، پھر علی سے توسل کیا جائے، تب اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. اور اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو یاد رکھیے گا طالبانی جیسے ہی مسلمان اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور صلوات پڑھیں بابا سے بلا. کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مان ہے زبہ عظیم آمد بسر. یہ کوئی شعر ہمارا نہیں ہے، علامہ اقبال کا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. کیا کہنا علی تمہاری شان کا کہ پروردگار عالم نے تمہیں بسم اللہ کی بے قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اس روایت کی تصدیق کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، یا تو علامہ اقبال کی تعریف نہ کرو. علامہ اقبال بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، بڑی دقتیں نظری تھی ان کے ہاں. یہ علامہ اقبال ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ بعض متعصبین نے یہ کہہ دیا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے. یہ بڑی بیماری ہے لوگوں کے اندر، مطلب کوئی کچھ کہہ دے تو انکار کرنا نہیں، وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ شعر کسی اور کا ہے، اس نے علامہ اقبال کی طرف منسوب کر دیا ہے. اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ چلیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، تو اس میں فضیلت کس کی کمی کم ہوگی؟ علامہ اقبال کی کم ہوگی یا علی کی کم ہوگی؟ بھائی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ علامہ اقبال نے نہیں کہا، ان کے طرف زبردستی منسوخ کر دیا گیا، تو فضیلت کس کی کم ہوگی؟ علامہ اقبال کی کم ہوگی. اس لیے کہ علی کو فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے اپنی فضیلتوں کی سند خدا سے حاصل کی ہے، پیغمبر اسلام سے حاصل کی کہ انا وعلی من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجرۃ شتیٰ، کہ سارے لوگ الگ الگ طریقے سے ہیں، الگ الگ جگہوں سے ہیں، الگ الگ شجر سے ہیں، الگ الگ شاخوں سے ہیں، لیکن میں ولی ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک ہی شجر کے حصے ہیں. یعنی اب سمجھ میں آیا دنیا علی کی فضیلتوں کا انکار کرتی رہی مگر علی مطمئن ہو کے بوریا پہ بیٹھا رہا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ جو میری فضیلت کا انکار کر رہا ہے وہ میری فضیلت کا انکار
فضیلت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے. صلوات تو یہ علامہ اقبال کا شعر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ قدر مانے ذکر عظیم احمد کے ساتھ مانے کے سلسلے سے جو اس کی شرح کی گئی ہے. دیکھیے کوئی بھی لفظ کی جو ویلیو ہوتی ہے، لفظ کی جو اہمیت ہوتی ہے، وہ معنی کے اعتبار سے آتی جاتی ہے. لفظ محترم معنی کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور میں دے رہا ہوں، لفظ کافر ہے، چونکہ اس کے معنی ایک ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس لفظ سے بھی تنفر آ گیا ہے لوگوں کے مزاج میں. اور کہیے گا میرا جی. اور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کسی لفظ کا ذکر کیا جائے، مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں، آپ کی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے کہا ہاتھی، تو آپ کے ذہن میں ایک خیولہ آیا ہے نا، ایک خاکہ آیا ہاتھی کا. اس کا مطلب لفظ ہاتھی اپنے مستقل ہے، یعنی اپنے پیٹ میں ایک معنی کو لیے ہوئے. تو اب اس لفظ ہاتھی کی جو قیمت لگائی جائے گی وہ معنی کے اعتبار سے لگائی جائے گی. جتنا معنی اہم ہوگا، جتنا معنی بافضیلت ہوگا، لفظ کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. آپ کہتے ہیں فرشتہ، چونکہ فرشتے کا معنی بہت اچھے ہیں لہذا اس لفظ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. پتہ چلا لفظ کی پہچان معنی سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے اس شعر کی گہرائی میں جائیے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. میں نے کہا لفظ کی اہمیت معنی سے ہوتی ہے کہ اگر معنی خراب ہو تو لفظ کی اہمیت نہیں ہوا کرتی. لفظ کی آتی جاتی اہمیت معنی سے. علامہ اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانے ذبح عظیم احمد پسر کہ اے علی تمہاری فضیلت کا کیا کہنا، حسین تمہاری فضیلت کا کیا کہنا ہے. حسین بن علی تمہارا باپ بسم اللہ کی باغ ہے اور تم ذبح عظیم کے معنی ہو. اب یہ 10 ذی الحجہ کو گھروں میں بکرے لا کے کاٹنے والی امت سمجھے. یہ 10 ذی الحجہ کو جناب ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے والی امت کو سمجھنا چاہیے. علامہ اقبال کہے کہ ذبح عظیم کے اصل معنی امام حسین ہے. اور یاد رکھیے اگر اس ذبح عظیم سے حسین کو ہٹا دیجئے تو جیسے لفظ بنا اچھے معنی کے فضول ہو جایا کرتا ہے ویسے ہی لفظ ذبح عظیم بھی فضول ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم 10 کو جناب ابراہیم کی سنت پہ چلتے ہوئے گھر میں لا کے جانور ذبح کرتے ہیں تو محرم الحرام میں عزا خانہ سجا کر اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں تاکہ لفظ کی اہمیت معنی کے اعتبار سے بلند ہوتی چلی جائے. ایک اور صلوات انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. تو قرآن مجید اپنے آپ میں بہت اہمیت کہانی ہے. ہمارا اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطالب پر دھیان دیں، قرآن مجید کا اہتمام کریں. اس لیے کہ باقاعدہ واقعات میں محفوظ ہے، درج ہے. جب امام حسین علیہ السلام کا جناب علی الاکبر آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے نہیں کرانے کے ایک فرق کو معین کیا کہ ان کو تعلیم دی جائے قرآن مجید کی. اب جو واقعے میں درج ہوئے ہیں آپ کو سنانا الگ الگ طریقوں سے واقعہ. میں نے پڑھانا شروع کیا تو اس نے امام حسین سے کہا کہ فرزند رسول یہ بیٹا ایسا لگتا ہے پڑھ نہیں رہا ہے، مجھ سے پڑھا رہا ہے مجھ کو. کیوں نہ ہوں، ہم شکل پیغمبر تھا. ابھی میں مسائل نہیں پڑھا، میں آپ کو فضیلت سنانا چاہ رہا ہوں. اور اس کے بعد جب اس نے یہ کہہ دیا کہ مولا میں اس کے آگے اس کو نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ میں نہیں پڑھاتا ہوں، یہ مجھے پڑھاتا ہے، تو امام حسین نے اس کو قیمتی ہدایت عنایت کی. بہترین لباس دیا، درہم دینار اور تمام چیزیں دی. ہمیں غور کرنا چاہیے عبرت ہے ہم سب کے لیے. کیا ہم سیرت میں ہیں امام حسین کی یا نہیں ہیں؟ اگر سیرت میں نہیں ہے تو ہمیں بھی قرآن مجید کے لیے امام کی سیرت اختیار کرنا چاہیے کہ امام نے ہدایت دے کر کے بتایا، جبکہ اس نے تھوڑا ہی سب کیا اس کے بعد غیر اپنے پیچھے کھینچ لیے، لیکن امام نے متوجہ کیا کہ قرآن چونکہ اساس دین ہے، پوری شریعت کی بنیاد نہیں قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا ہمارے یہاں الحمدللہ مکتب جعفری کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی عقائد ہیں وہ قرآن مجید سے ہی لیے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں روایات سے عقائد نہیں بنائے جاتے، اس لیے کہ بقول نیاز فتح پوری روایات لکڑی کا وہ ڈھیر ہے جس سے ہر آدمی اپنے مطلب کی چہری نکالتا ہے آگ لگانے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام نے اپنی امامت پر، فضیلت پر استدلال کیا ہے تو قرآن مجید کی آیات کا سہارا ہے. اب جناب زینب کو دیکھیے، اس خطبے پہ ایک نظر ڈالیے جو جناب زینب نے کوفہ و شام کے بازار میں دیا تو آپ کہیں گے جناب زینب نے متعدد مقامات پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت. اتنا ہی نہیں بلکہ جناب سید سجاد کا وہ خطبہ دیکھیے تو اس میں بھی آپ میں جدید عرض کر رہا ہوں بہت ساری آیات جس کی آپ
جہاں بھی آپ مقام استدلال میں آئے آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت. کیوں؟ ایک وہی سیرت ہے جناب فاطمہ کہ آپ کے دربار میں گئی ہے تو گئی ہے فدق کے لیے، مگر قرآن مجید اور فدق کے لیے جو استدلال کیا ہے تو قرآن مجید کی آیات سے ہی کیا. گویا یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہماری ہی فضیلت تو قرآن میں تحریر ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ہماری فضیلت کو قرآن مجید میں وہی تلاش کر پاتا ہے جس کا دل ولایت سے سرشار ہوتا ہے. صلوات پڑھ رہے محمد میں نے گفتگو تمام دی چونکہ آج شب یہ تہوارہ برآمد ہونا ہے. کیا شان ہے اس گھرانے کی، ہماری جانے قربان ہوتے ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے دل منتخب ہو جائے. حالانکہ یہ چیز مسائل میں پڑھتے ہیں. جب مولا حسین اپنے شیرخوار ششماہے کو پارچے میں لپیٹ کے میدان قتال میں لے گئے ہیں تو دشمن یہ کہتے ہیں کہ دشمن یہ سمجھیں گے، ہم یہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کر کے آ گئے. 6 ماہ کے بچے کو جب لے کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگا جیسے حسین خیمے سے قرآن مجید لے کر کے آئے. اس گھرانے کی شان ہی یہی ہے کہ اگر دادا بستر پہ سو جائے تو رسول جیسا لگے، اور اگر خود 6 ماہ کا بچہ میدان میں آ جائے تو قرآن جیسا لگے. یہ منزلت ہے ششماہے کی. بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں. ہو سکتا ہے بعض کا بچہ 6 ہی مہینے کا ہو. اب مجھے انصاف سے بتائیے جب اپنی ششماہے کو آپ ہاتھوں پہ لیتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دن بھر کا تھکا ہوا انسان جب گھر پہ آتا ہے، اگر 6 ماہ کا گھر پہ بچہ ہو اپنے آغوش میں لیتا ہے تو دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی ہے. باپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے. کربلا میں جناب علی اصغر کی شہادت مسائل کی انتہا ہے. یہ وجہ میں ہر موقع پہ اس روایت کو، اس حکایت کو بیان کرتا ہوں. مولانا قلبی عابد صاحب اللہ مقام ہو، بڑے باوقار عالم تھے. وہ اس چیز کو پڑھتے تھے، جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں اس کا ثواب ان کی روح کو بھی پہنچے. وہ پورے اپنے لباس میں، مکمل لباس میں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے جا رہے. ٹرین پہ بیٹھے، سامنے کسی کو جب رات بیٹھے میری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جب دیکھا پوری طریقے سے ملبس ہیں ابا ماما ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا آپ شیو کے علی میں کہاں تو انہوں نے پڑھا ہے، میں انداز میرا لیکن واقعہ انہوں نے ہی بیان کیا. ہاں ہمیں یہ بتائیے آپ کے یہاں مسلسل مجلسوں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جو واقعی کربلا پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کریں. کیا ہے مولانا قلبی عابد صاحب نے کہا کہ جب اس نے اسرار، پہلے تو میں نے تھوڑا آناکانی کرنا چاہیے چونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا لباس میں انسان اجنبیت محسوس کرتا ہے، مگر جب اس نے اصرار کیا کہ نہیں میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا واقعی کربلا کے بارے میں بتائیں. آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آج تک آپ لوگ روتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کربلا کوئی معمولی چیز ہوگی جس کی ٹھیس آج تک آپ کے دلوں میں ہو. جناب مولانا قلبی عابد صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے کربلا کے مسائل بیان کرنا شروع کیا. میں بیان کرتا جاتا تھا اب وہ روتے جاتے تھے. مختصر کر کے میں بیان کر رہا تھا یہاں تک کہ میں بیان کرتے کرتے علی اصغر کی شہادت پہ آیا. جیسے ہی میں شیرخوار کی شہادت پہ آیا اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. بہت مرتبہ وہ ڈر کے اپنی ماں کے پیچھے چلا گیا. باپ نے کہا کہ مولانا صاحب اب رک جائیے، اس کے بعد میرا بچہ سن نہ پائے گا. یہ مظلومیت امام حسین ہے جس کو آج 1400 سال بعد دنیا سن نہیں سکتی. وہ باپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ایک ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہی وجہ ہے کہ جب جناب سید سجاد کے پاس آئے اور لوگوں نے بتایا کہ مولا مختار نے فلاں سے قصاص لے لیا، فلاں مار دیا گیا. اب ارباب مقاتل نے یہی لکھا کہ امام نے بس ایک ہی جملہ کہا کہ میرے بھیا علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا ہے، نہیں پکڑا. معاشرے میں ہم نے بھی اس دنیا میں دیکھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپس میں کبھی کبھی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں دشمنیاں ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے یہ دیکھا چاہے جتنی آپس میں دشمنیاں ہوں، لیکن آدمی کہتا ہے کہ اب جس سے دشمنی تھی وہ تو چلا گیا، بچوں سے کیا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جانے تاکہ 6 ماہ کا بچہ 6 ماہ کا بچہ اور مصیبت کی حد یہ دیکھیے کہ 6 ماہ کا بچہ مگر شعور اتنا رکھتا ہے کہ میرا بابا اب تنہا رہ گیا. میں شہادت نہیں پڑھوں گا پورے چونکہ گہوارہ برآمد ہونا ہے، بس 3-4 اور جملے سن لیجیے اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں. کہ جب حسین نے آ کر کے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب یذب عنا، جیسے ہی اس آواز کو ششماہے نے اپنی کانوں سے سنا اپنے کو جھوڑے سے گرا دیا.
बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया। इमाम हुसैन ने कहा अभी मैं जिंदा हूँ, आखिर मेरी जिंदगी में ये गिरिएगा, गिरिए की वजह क्या है? कहा मौला आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा सुनकर अली असगर ने अपने झूले से गिरा। अल्लाह अकबर। मैं आपको जो मुश्किल मसाइल होते हैं उसको ही बयान करता हूँ, आप महसूस करें, उस वक्त को महसूस करें कि जैसे ही जनाब इमाम हुसैन खेमी में गए, अल्लाह मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर, हज़रत को अपने हाथों में लिया और मैदान क़िताल में आए। तारीख ने मुसीबत की इंतहा उस वक्त देखी जब हुसैन ने अपने मुंह से कहा, इसलिए कि माँ काना फी आदतिल अरब अन तुज़कर अस्माउ निसाइहिम अमामहुम, इसलिए कि सीरत में शामिल की है कि अरब की आदत में ये चीज़ थी, उनकी गैरत को गवारा नहीं था कि वो अपने औरतों का जिक्र आम मजमे में किया करें। अल्लाह ने गुर्बत फर्जंदे ज़हरा, यानी आम जो गयूर अरब होता था वो अपने नामूस का जिक्र किसी गैर के सामने नहीं करता था। अब जरा सोचिए हुसैन ने इमाम हुज्जत के लिए जो जुमला कहा, ए फौजे अश्किया इसको एक घूंट पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध खुश हो गया। सिवाय गमे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के यही वजह है कि मैं कह रहा हूं, मैं तफसीलात नहीं कहूंगा, लेकिन जो जुमला हमारे और आपके इमाम ज़माना ने इस्तेमाल किया है शशमाई के लिए वो अजीब दिलखराज जुमला है। फरमाया अस्सलाम अला रदी व अस्सलाम अला सबी अल्लज़ी दुबिहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, सलाम उस शीरखार पर जो एक कान से दूसरे कान तक लिखा हुआ, यानी जो तीर सहशुबा इस्तेमाल किया गया है जनाब अली असगर के लिए। जो माहिरीन तारीख़ अरब हैं वो ये कहते हैं कि आम तौर से उस तीर को ऊंट या घोड़े को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीर सहशुबा 6 माह का बच्चा, मैं फिर कह रहा हूँ जब तक आप ये ना तसव्वुर करेंगे कि अगर करबला में उस जगह पे मैं होता तो क्या होगा, कि जमाने की हुज्जत है और हुज्जत के हाथ पे हुज्जत है, तो तीर से शुबा चला। यही वजह है कि पूरा आशूरा आप पढ़ें और उलमा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते हैं सारे मसाइल, लेकिन आमाले आशूरा में जो चीज हिस्सा बनी वो ये बनी कि 7 कदम आगे लोग पढ़ते हैं और 7 मरतबा पीछे आते हैं। क्यों? कहा ये एक बात की सुन्नत है, इसलिए कि जब मौला अली असगर के जनाजे को लेकर के खेमे में जा रहे थे तो बार बार ये ख्याल आता था कि माँ को किस तरह ये माँ के हवाले करें। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में रुलाए और परवरदिगार उन आंखों पे अपनी रहमतें नाजिल करें जो आंखें हुसैन वालों के घर पे अशकबार होती है। इसलिए इमाम की ख्वाहिश थी अबू बसीर से, जब अबू बसीर मजलिस में तशरीफ फरमा थे, रोते जाते थे, मौला मसाइल बयान किए जाते हैं, छठे इमाम रोए जाते हैं, आखिर जब मजलिस तमाम हुई तो अबू बसीर तुम रोते नहीं हो मेरे जब क्यों? दस के अंदर जोड़ लिए मौला, ये देखिए मेरा रुमान आंसू से तर में रोता हूं, नहीं अबू बसीर मेरे जब को रोया करो तो इस तरह रोया करो जैसे कोई बूढ़ा बाप अपने जवान की मैयत पे रोता है या कोई बूढ़ी माँ अपने जवान पे रोती है, इसलिए कि मेरे जब को रुला रुला के कत्ल किया गया, अरे मेरे जब को इस तरह जिबा किया गया जैसे ज़माने जाहिलियत में जानवरों को जिबा किया जाता उम्र भर उसके दिल को नाया करार, खाली झूला झूलाते रहे माँ, खाली झूला झूलाते रहे माँ। जाके मक़तल से पलटा नहीं शीर ख़ार, खाली झूला झूलाती रही माँ, खाली झूला झूलाती रही माँ, खाली झूला झूलाती रही एक माँ, खाली झूला झूलाती रही एक माँ। कोक जलती रही हाथ मलती रही, दिन गुजरता
رہی بیٹھی خاموش رو رو کے زارو قطار خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں سامنے ماں کے میت نکالی گئی اور نیزے پہ گردن چڑھا دی گئی اور نیزے پہ گردن چڑھا دی گئی سامنے ماں کے میت نکالی گئی اور نیزے پہ گردن چڑھا دی گئی رکھ کے اپنی نگاہوں میں منظر ہزار خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں ہاتھ جھولے کے اندر پھراتی رہی اور تصور میں اس کو سلاتی رہی اور تصور میں اس کو سلاتی رہی ہاتھ جھولے کے اندر پھراتی رہی اور تصور میں اس کو سلاتی رہی جیسے جھولے میں ہو آج بھی شیر خان خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں اس کو معلوم تھا لال زندہ نہیں اب وہ 6 ماہ تھا اس کا بچہ نہیں اب وہ 6 ماہ تھا اس کا بچہ نہیں اس کو معلوم تھا لال زندہ نہیں اب وہ 6 ماہ کا اس کا بچہ نہیں پھر بھی کرتی ہو جیسے کہ وہ انتظار خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں کتنا پردرد ہے کربلا کا بیاں سن کے روتے ہیں اصغر کی سب داستاں سن کے روتے ہیں اصغر کی سب داستاں کتنا پردرد ہے کربلا کا بیاں سن کے روتے ہیں اصغر کی سب داستاں تم پہ مولا ہو آن سب کے بچے نثار خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں عمر بھر اس کے دل کو نایا قرار خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء،
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة وزوار في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع القرآن عجل الله تعالى فرجك وشهد الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته